عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ احضر المنبر ممبر کے قریب ہو جاؤ. فحضرنا صحابی فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب ہو گئے. فلما ارتقى درجة جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا قال آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية جب دوسرے درجے پر قدم رکھا قال آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثالثة جب تیسرے درجے پر قدم رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین. فلما نزل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بعد ممبر سے اترے تو صحابی فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ہم نے کہا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. یا رسول اللہ آپ آج ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ سامنے ایسے کچھ باتیں سنی ہیں جو اس سے پہلے آپ سامنے نہیں سنی. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبرائیل عرض علی جبرائیل السلام میرے سامنے آئے تھے. فقال جبرائیل السلام نے کہا بعد من ادرک رمضان ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا فلم یغفر له رمضان گزر جائے اس کی مغفرت نہ ہوئی. قلت آمین میں نے کہا آمین. آمین کا معنی ہے اللہ تو قبول فرما. فلما رقیت الثانیۃ جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا قال جبرائیل علیہ السلام نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو فلم يصلی علیک وہ آپ پر درود نہ پڑھے. قلت آمین میں نے کہا آمین. اب میں نے کہا آمین. فلما رقیت الثالثۃ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا قال جبرائیل علیہ السلام نے کہا بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں او احدہما یا ان میں سے ایک کو پایا فلم یدخلہ الجنۃ وہ والدین اس کو جنت میں داخل نہ کرائے یعنی ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بن جائے. قلت آمین میں نے کہا آمین. رواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد. اب ہم دیکھ لیں آج رمضان کا 19واں روزہ ہے تو ان 19واں جو یہ 19 روزے جو گزر گئے ہیں جو راتیں گزر گئی ہے اس میں ہم نے 19 راتیں گزر گئی 19 دن گزر رہے ہیں. ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے کتنا کروایا اپنے گناہوں پر کتنا رویا دھویا کتنے آئندہ جو وقت آ رہا ہے اس میں جو جن گناہوں میں ہم مبتلا ہے ان گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کیا ترک کرنے کا عزم کیا. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح بہت سے احباب جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اسی مجلس میں ایک دفعہ درود پڑھنا یہ واجب ہے. تو بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے ایک دفعہ بھی پڑھنا وہ گوارا نہیں کرتے ہیں. ایک دفعہ ہر دفعہ 10 رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی اگر پڑھنے پر پڑھ لے مستحب افضل بہتر ہے لیکن ایک دفعہ پڑھنا تو واجب ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ایک دفعہ بھی پڑھنا وہ گوارا نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بدبختی ہے بہت بڑی دلی شقاوت ہے دلی سختی ہے. اسی طرح والدین کی جو فرمانبرداری ہے ہم اپنے جائزہ لے لیں. میں اپنے والدین کتنا فرمانبردار ہوں کتنی فرمانبرداری میں کر رہا ہوں کتنے ان کو میں نے راضی کیا ہے کتنے میں نے خود خدمت کر کے جنت کا مستحق میں بن گیا ہوں. میں کتنے والدین کا ہم دعائیں لے رہے ہیں. ہر ایک اپنا جائزہ خود لے لے اپنا محاسبہ خود کر لے اپنے عمل کو خود دیکھ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تین جو جبرائیل السلام نے دعائیں کی 3 ہلاک ہونے والے شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ میں رکھے، ان اعمال سے ہمیں پناہ میں ان شخصوں میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، ہماری حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرما کر ہمیں ان تینوں میں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان میں کامیاب ہو جائے، یعنی رمضان کی گزر جائے، مغفرت ہو جائے، اور والدین کی فرماداری کا جنت کا مستحق بن جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، درود پڑھنے والے ہم بن جائے. اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے.